جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الدرس الثانی والعشرون، مطلب عربی سال اول کا عربی سال اول کا 22واں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے آداب اسلامیت، اسلامی آداب کے بارے میں۔ پہلے ہم اس کا پڑھیں گے ترجمہ اور بعد میں ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ عادت امینتاً ما اخیہا، امینہ اپنے جو ہے وہ بھائی کے ساتھ لوٹی من النمسا، آسٹریا سے، حیث کانت تدرس فی الجامعۃ، جہاں وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ حضرت صدیقاتها لتحیتها، اس کی سہیلیاں اس کا استقبال کرنے کے لیے آئیں۔ استقبلت امینۃ صدیقاتها استقبالا حسنا، استقبلت امینہ کی سہیلیوں نے امینہ کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ ودار بینہن حدیث، اور ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ تو شریفہ اس کی ایک سہیلی ہے، وہ کہتی ہے کیفا کانت الرحلۃ العلمیہ یا امینہ، اے امینہ تمہارا علمی تعلیمی سفر کیسا رہا؟ حدثینا عن الحیات فی اوروبا، ہمیں یورپ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ۔ امینہ کہتی ہے الحمدللہ الرحلۃ کانت ناجحہ، جو سفر ہے وہ بڑا کامیاب تھا۔ و اوروبا قارۃ جمیلۃ، اور جو یورپ ہے بڑا اچھا خوبصورت بر اعظم ہے۔ وَأَنَا أُعْجِبْتُ بِالْأُوروبِيِّينَ، اور مجھے یورپین کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ فَعِندَهُمْ عَادَاتٌ حَسَنَةٌ وَآدَابٌ طَيِّبَةٌ، ان کے پاس اچھی عادتیں ہیں اور پاکیزہ آداب ہیں۔ حفصہ کہتی ہے اذکری لنا بعض صفاتہم، ہمیں ان کی کچھ خوبیاں بتاؤ۔ امینہ کہتی ہے اکثر الاوروبیین صادقون لا یکذبون، اکثر یورپین جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ العمل عندہم مقدس، کام ان کے ہاں بڑا مقدس ہوتا ہے۔ یحبون النظافہ، وہ صفائی پسند کرتے ہیں۔ والنظام، اور نظم و ضبط پسند کرتے ہیں۔ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْوَقْتِ، اور وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ الاوروبی یعرف حقوقہ، یورپ کا رہنے والا ہر باشندہ اپنے حقوق کو پہچانتا ہے۔ وَيُؤَدِّي وَاجِبَتَهُ، اور اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ لا تجدین احدا، آپ کسی بھی یورپین کو نہیں دیکھیں گے یتأخر عن الموعد، کہ جو وعدے سے لیٹ ہوا ہو، او یزورکی دون موعد، یا بغیر اطلاع کے آپ کے پاس آیا ہو، سابق یعنی کہ پہلے اطلاع دیے بغیر آپ کے پاس آیا ہو۔ ولا ترین احدا، اور نہ ہی آپ کسی کو دیکھیں گے کہ یبصق علی الارض، کہ وہ زمین پر تھوک رہا ہے، او یلقی ورقۃ فی الطریق، یا رستے پر کاغذ پھینک رہا ہے، او یتحدث بصوت عال، یا وہ اونچی آواز سے بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد حفصہ کہتی ہے حاذہ صفات طیبۃ، یہ بڑی اچھی عادتیں ہیں، حقا یا امینہ، اور بالکل ٹھیک ہیں اے امینہ۔ ولیکن دیننا سبق الاوروبیین، لیکن ہمارا جو دین ہے وہ یورپین سے سبقت لے گیا ہے۔ ودعا الی صفاتہم قبلہم، اور ہمارے دین نے ہمیں ان سے پہلے ایسی خوبیوں کی طرف ہمیں دعوت دی ہے۔ شریفہ کہتی ہے عندنا آداب اسلامیت، ہمارے پاس بھی اسلامی آداب ہیں۔ ولیکن المسلمین نسوها، لیکن مسلمان ان کو بھول چکے ہیں۔ لیلہ کہتی ہے نعم جی ہاں، الاسلام یعلمنا حسن الخلق، اسلام ہمیں حسن اخلاق سکھاتا ہے۔ والاخلاص فی العمل، اور کام میں خلوص سکھاتا ہے۔ فیذکر القرآن من صفات المؤمنین، پس قرآن مومنوں کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ کما یعلمنا الاسلام آداب الزیارت، اسی طرح اسلام ہمیں زیارت کے آداب بھی سکھاتا ہے، ملاقات کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ وآداب الطریق، اور رستے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ وآداب المائدہ، اور دسترخوان کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ وآداب الحدیث، اور بات کرنے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ فالمسلم الحقیقی، پس سچا مسلمان وہی ہے، صادق جو سچ بولتا ہے، لا یکذب،
جھوٹ نہیں بولتا، مخلص فی عملہ، اپنے کام میں مخلص ہوتا ہے، یحترم الآخرین، دوسروں کا احترام کرتا ہے، یتکلم بادب، ادب سے بات کرتا ہے، ولا یرفع صوتہ، اور اپنی آواز بلند نہیں کرتا، یحافظ علی نظافت، صفائی کا خیال رکھتا ہے، الجسم، جسم کی، والبیت والطریق، گھر کی اور رستے کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، یختار الوقت المناسب للزیارتی، وہ مناسب وقت کا انتخاب کرتا ہے ملاقات کے لیے، ولا یتأخر عن الموعد، اور وہ وعدے سے لیٹ نہیں ہوتا، ولا يدخل بیتا حتی یسمح لہ، اور وہ کسی گھر میں داخل نہیں ہوتا جب تک اجازت نہ لے لے، وَإِذَا دَخَلَ بَيْتًا، جب وہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، یسلم علی اہلہ، وہ وہاں کے رہنے والوں کو سلام کہتا ہے، ولا ينظر داخل الغرف، اور وہ جو ہے وہ جو گھر کے جو درازیں ہوتی ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہوتے ہیں کمرے کے، وہاں سے نہیں تانک جھانک نہیں کرتا، ولا یجلس طویلا، اور وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ امینہ کہتی ہے لیکن العربی، لیکن جو یورپ کا رہنے والا ہے، لا یخجل من قول الحق، وہ سچی بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، فمثلا اذا جاء، مثال کے طور پہ جب کوئی اس کے پاس آتا ہے زائر، ملنے والا، فجاءت وهو غیر مستعد، اور بغیر اطلاع کے ہی آ جاتا ہے، فجاءت وهو غیر مستعد، اور وہ اس کے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ میزبان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، فإن یقول للزائر، تو بے شک وہ آنے والے سے کہہ دیتا ہے، آصف، افسوس، انا غیر مستعد، میں آپ کے استقبال کے لیے تیار نہیں تھا، الآن لاستقبالی کا، اب میں آپ کا استقبال کر لیتا ہوں، فہل نفعل نحن ہکذا، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ شریفہ کہتی ہے بل دیننا علمنا اکثر من ذالک، لیکن ہمارے دین نے ہمیں اس سے زیادہ سکھایا ہے، استمعی یا امینہ، اے امینہ ذرا غور سے سننا، الی قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، تم کسی گھر میں داخل نہ ہونا، غیر بیوتکم، جو تمہارا گھر نہیں ہے، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کہہ دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فإن لم تجدوا فی احد، اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، تو وہاں داخل مت ہونا، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ، فارجعوا، تو واپس چلے جایا کرو، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ حفصہ کہتی استمعی ایضا الی الآیۃ الکریمہ، اسی طرح تم یہ آیت کریمہ بھی سنو، وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ لیلہ کہتی ہے ورسولنا الکریم یقول، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے ہیں، اؤتوا الطریق حقھا، راستے کو اس کا حق دو۔ حفصہ کہتی ہے ہذہ امثلۃ یا اختایا، اے میری بہن یہ چند مثالیں ہیں، ففی القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث میں تعلیم بھی ہے، وتربیہ، اور تربیت بھی ہے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ تو التدریب الاول ہے، کہتا ہے آنے والے سوالوں کے جواب دو۔ من این عادت امینہ، امینہ کہاں سے واپس آئی تھی؟ کہاں سے واپس آئی تھی؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے من النمسا، من النمسا، یہ میں نے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، من النمسا، آسٹریا سے۔ اگلا سوال ہے مع من سافرت، اس نے کس کے ساتھ سفر کیا تھا؟ تو کس کے ساتھ سفر کیا تھا؟ مع اخیہا، اپنے بھائی کے ساتھ۔ تیسرا سوال ماذا فعلت امینۃ خارج وطنہا،
وطن سے نکل کر امینہ نے کیا کیا تھا جی؟ کانت تدرس فی الجامعتی، یہ تیسرے سوال کا جواب، کانت تدرس فی الجامعتی، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی۔ چوتھا، ما سبب زیارت الصدیقات، اس کی جو سہیلیاں ہیں وہ اس کے پاس کیوں آئی تھیں؟ تو اس کا چوتھے کا یہ جواب، حضرت صدیقاتها لتحیتها، اس کی سہیلیاں اس کو استقبال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے آئی تھیں۔ ملذی اعجب امینۃ فی الاوروبیین، کون سی چیز ہے جو امینہ کو یورپین کی بڑی اچھی لگی؟ تو اس کا یہ جواب ہے، اجبت بالاوروبیین، آپ نے زیر زبر نہیں لگانی، لہذا یہ بنے گا اعجبت بالاوروبیین فعندهم عادات حسنۃ وآداب جمیلہ۔ اجبت ہو تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے نا میں خوش ہوئی یا مجھے عجیب لگا، تو اعجبت آئے گا، اعجبت۔ اس کے بعد ما صفات المسلم حقیقی، ایک سچے مسلمان کی کیا صفتیں ہیں؟ بہت ساری صفتیں ہیں جی، یہ دیکھیں، یہ ہے جواب اس کا، فالمسلم الحقیقی سے شروع کرنا ہے، ولا یجلس طویلا، یہاں تک اس کا جواب ہے چھٹے سوال کا۔ اس کے بعد آگے ہے غلط درست تدریب الثانی، کہتا ہے نسل مسلمون فی العصر الحاضر الآداب الاسلامیہ، موجودہ دور کے مسلمان اسلامی آداب کو بھول چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ عرف الاوروبیون الآداب الجمیلہ والعادات الاسلامیہ، یورپ کے رہنے والے اچھی عادتوں کو اور اسلامی عادات کو جانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ استقبلت امینۃ صدیقاتہ استقبال حسنا، امینہ کی سہیلیوں نے اس کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ العربی یعرف قیمت الوقت و قیمت العمل، یورپ کا رہنے والا کام کی قدر اور وقت کی قدر کو جانتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ امینۃ لم تعجب بالحیاۃ فی اوروپا، امینہ کو یورپین کی زندگی اچھی نہ لگی، غلط ہے، اچھی لگی تھی۔ من الادب ان نتکلم بصوت عال، یہ ادب میں سے ہے کہ ہم اونچی آواز سے بات کریں، تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد یہ خالی جگہ ہے، تدریب الثالث ایم سی کیو دیے گئے ہیں، یہ آپ کریں۔ آپشن آپ کو زبانی یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ بعد اوقات یہ آپشن نہیں بھی دیے جاتے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خالی جگہ پہ کیا آنا ہے۔ تو کیا آئے گا، لا ترفعوا صوتک وانت تتکلم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو جب آپ بات کر رہے ہوں۔ اس کے بعد آگے ہے لا تذهبوا لزیارت احد، کسی کی ملاقات کے لیے مت جاؤ، دون موعد سابق، پہلے بتائے بغیر۔ لا تدخلوا بیتا حتی یسمح لک اہلہ، کسی گھر میں داخل مت ہونا یہاں تک کہ وہاں اجازت نہ لے لو۔ اذا دخلت بیتا، جب آپ کسی گھر میں داخل ہوں، فلا تنتظروا داخل الغرف، تو تانگ جھانک مت کریں۔ ان انکى الاصوات صوت الحمار، بے شک جو بدترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ علی الانسان ان یعرف حقوقہ ویؤدی واجباتہ، انسان پر واجب ہے کہ اپنے حقوق پہچانے، ویؤدی واجباتہ، اور اپنے فرائض ادا کرے۔ دیننا، ہمارے دین میں آداب جمیلۃ و عادات حسنۃ، اچھی عادتیں ہیں اور اچھے آداب ہیں۔ اس کے بعد تدریب الرابع ہے، تو یہاں پہ آپ نے مترادف الفاظ لکھنے ہیں، ہر ایک کے آگے مترادف الفاظ یہاں لکھے نہیں ہوئے، لہذا آپ نے ان کو زبانی یاد رکھنا ہے کہ راجعت کا مترادف کیا ہوگا، یا تکلم کا مترادف کیا ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ راجعت عادت لوٹنا، یتکلم یتحدث بات کرنا، مرتفع بلند، عال بلند، یرمی پھینکنا، یلقی ڈالنا، یحیی ٹھیک ہے دعا دینا، یسلم علی منازل، گھر کو کہتے ہیں زیادہ، بیوت گھر۔ اس کے بعد التدریب الخامس کہتا ہے حول الی المفرد، کہتا ہے یہ جمع دی گئی ہے، ان کی آپ نے مفرد بنانے ہیں۔ الاداب کی جمع ہے الادب، الاسلامیۃ جمیلۃ، تو ان کی آپ نے واحد بنانی ہے، سارے جمع دیے گئے ہیں، تو اس کو میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے۔ کہتا ہے الادب الاسلامی جمیل،
ٹھیک ہے. المسلم الاول کان صادقاً، پہلا مسلمان جو تھا وہ سچا ہوا کرتا تھا. العربی، یہ بے ہے. لا یکذب، یورپی جھوٹ نہیں بولتا. الانسان ان یعرف حقہ و واجبہ، انسان پر واجب ہے کہ اپنا حق پہچانے اور اپنے فرائض پہچانے. اختار الوقت المناسب للزیارتی، یعنی کہ اختار الوقت المناسب، ملاقات کے لیے مناسب وقت اختیار کرو. لا تدخلی بیتا حتی یؤذن لکی، اے ایک عورت کسی گھر میں داخل مت ہو جب تک تجھے اجازت نہ دے دی جائے. تو یہ 6 جملے ہیں. اس کے بعد التدریب السادس، یہ بہت اہم ہے تو یہ آپ نے کرنی ہے. تو یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. کالم ہے، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ کالم آپ نے کیسے کرنا ہے. الف اور بے لکھ کے آپ نے ان کو سیدھا کر دینا ہے. آپ دیکھیں نا، لا تخلف الوعد، وعدے کی خلاف ورزی نہ کر. تو میں نے 1 نمبر کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ والا. ولا یتأخر عن الموعد، اور نہ ہی وعدے سے لیٹ ہو. لا تدخل بیتا، دوسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تا یؤذن لک، مطلب کہ لا تدخل بیتا آگے لائن لگا کے یہ لکھ دینا آپ نے حتی یؤذن لک. من الافضل ان تخبر صدیقی کا، بہتر یہ کہ آپ اپنے دوست کو بتائیں. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا نمبر، یہ اگلے پیج پہ ہے. قبل ان تزورہ، اس کی زیارت کرنے سے پہلے. چوتھا، فی القرآن والحدیث، قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ تعلیم و تہذیب و تربیت. پانچواں، ان انکر الاصوات، بے شک بدترین آواز. پانچواں، یہ لکھا ہوا کہاں لکھا ہوا؟ یہ والا، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے. علی المسلم ان یعرف حقوقہ و واجباتہ. اس کے بعد 7واں آخری جو ہے، من صفات المسلم الحقیقی. تو 7واں میں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ والا، حفظ الامانت والعہد. تو آپ نے ایسے نمبر نہیں دے دینے، بلکہ میں نے آپ کو کالم حل کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھنا الف اور بے ایسے ہی لکھنا ہے. تو پہلے نمبر پہ لا تخلف الوعد، آگے بے کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ کیا لکھنا ہے؟ ولا یتأخر عن الموعد. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو کالم حل کرنے کا طریقہ پتہ ہوگا اگر آپ نے میرے صاحب کا لیکچر لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے جی آگے یہ والا التدریب السابع، اس کو چھوڑ دیں، یہ رہنے دیں. اور التدریب التاسع، 9ویں مشق، یہ ضرور کریں، یہ بھی آ جاتی ہے. جن کے پاس ٹائم ہے، کوئی 4-5 مہینے ہیں، وہ تو کر لیں. جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ چاہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ نہ کریں. جس کے پاس ہے وہ اس کو ضرور کرے، کیونکہ یہ آتا ہے سوال، آخری سوال جو 8واں ہوتا ہے نا. تو کہتا ہے اذکر بعد آداب الاسلامیت والآیات والاحادیث اللہ تدعلیہ، بعد اسلامی آداب کے بارے میں بیان کرو. تو آپ نے جتنی آیتیں آپ کو آتی ہیں اسلامی آداب کے بارے میں وہ ساری لکھ دینی ہیں. یہ دیکھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، ٹھیک ہے، یہ ساری آیتیں یہ انڈر لائن میں نے کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھ دیں. اس کے بعد یہ میں نے کچھ آیتیں یہ بھی ہیں انڈر لائن کی ہوئی ہیں. یہ حدیثیں ہیں، کچھ ایک حدیث ہے یہ میں انڈر لائن کی ہوئی ہے. تو چند آیتیں اور ایک حدیث یہ آپ لکھ دیں گے تو آپ کا یہ سوال پورا ہو جائے گا. تو آیات زبانی یاد کرنا کوئی اتنا ٹف نہیں ہوتا، آسان ہی ہوتی ہیں یاد. جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا لیکچر. آج الحمدللہ ہم نے 22واں سبق بھی پورا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آج کے دن ہی میں جو ہے وہ آپ کا جو آخری سبق رہ گیا ہے وہ بھی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی میں ذرا ناشتہ وغیرہ کر لوں، اس کے بعد میں جو ہے وہ سبق نمبر 23 جو ہے وہ بھی اپلوڈ کروں گا. اس میں جتنی میں نے مشقیں آپ کو کہی ہیں آپ صرف وہی کریں، زیادہ نہ کریں. ٹھیک ہے، میں کیونکہ کافی زیادہ میں پڑھاتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، اور ابھی تک بھی پڑھا رہا ہوں کہ کون سی ایکسرسائز کروانی ہے کون سی نہیں کروانی. تو جو میں نے کہا ہے صرف وہی کرے. اللہ حافظ جی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں.